بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا ثبوت۔ سخری نے یہ سب معاملہ بادشاہ کے سامنے جا سنایا۔ بادشاہ نے خواب کی تعبیر کا معاملہ دیکھ کر کہا کہ ایسے آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ جب بادشاہ کا دودھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس طرح تو میں جانے کو تیار نہیں ہوں۔ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ یہ جانچ کرے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ پہلے یہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کیسی کچھ مکاریاں کی تھی، اور میرا پروردگار تو ان کی مکاریوں کو خوب جانتا ہے۔ غرض بادشاہ نے یہ سنا تو ان عورتوں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ صاف صاف اور صحیح بتاؤ کہ اس معاملے کی صحیح حقیقت کیا ہے، جبکہ تم نے یوسف پر ڈورے ڈالے تھے تاکہ تم اس کو اپنی طرف مائل کر لو۔ وہ ایک زبان ہو کر بولی ماشاء اللہ، ہم نے اس میں برائی کی کوئی بات نہیں پائی۔ یوسف 12:51۔ مجمع میں عزیز کی بیوی بھی تھی اور وہ عشق و محبت کی مٹی میں خام نہ تھی، کندن تھی اور ذلت و رسوائی کے ڈر سے آگے نکل چکی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آ جائے تو بے اختیار بول اٹھی۔ جو حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہو گئی ہے۔ ہاں، وہ میں ہی تھی جس نے یوسف پر ڈورے ڈالے کہ اپنا دل ہار بیٹھے۔ بے شک وہ اپنے بیان میں بالکل سچا ہے۔ یوسف 12:51۔ اس طرح اب وہ وقت آ گیا کہ تہمت لگانے والوں کی زبان سے ہی صاف ہو جائے۔ چنانچہ واضح اور ظاہر ہو گیا، یعنی شاہی دربار میں مجرموں نے جرم کا اعتراف کر کے یہ بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام کا دامن ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک ہے۔ عزیز مصر کا خواب کی تعبیر۔ عزیز مصر پر جب حقیقت واضح ہو گئی تو اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و جلالت کا سکہ بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا، اس کو جلد میرے پاس لاؤ کہ میں اس کو خاص اپنے کاموں کے لیے مقرر کروں۔ یوسف 12:51۔ عزیز مصر کے حکم کی تعمیل میں حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے تو عزیز مصر نے کہا، بے شک آج کے دن تو ہماری نگاہوں میں بڑے اقتدار کا اور امانت دار ہے۔ یوسف 12:54۔ اور ان سے معلوم کیا کہ میرے خواب میں اکال کا ذکر ہے، اس کے بعد میں مجھ کو کیا کیا اپائے کرنے چاہیے۔ حضرت یوسف نے جواب دیا، اپنے راجیہ کے خزانوں پر آپ مجھے مختار اختیار والا کر دیجیے، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور میں اس کام کا جاننے والا ہوں۔ یوسف 12:55۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پورے راجیہ کا مکمل ذمہ دار بنا دیا اور شاہی خزانے کی کنجیاں ان کے حوالے کر کے مختار عام کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عزیز کو کاروبار کا مختار بنا کر یوسف علیہ السلام کے لیے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے اس کو تمکین فی الارض، زمین کا پورا مالک کے مختار عطا کر دی۔ یوسف میں تمکین فی الارض کی خوشخبری 2 بار سنائی گئی ہے۔ غرض حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر راجیہ کے مختار کل ہونے کے بعد خواب سے متعلق وہ تمام تدبیریں شروع کر دی جو 14 سال کے اندر فائدہ مند ہو سکے اور عوام اکال کے دنوں میں بھی بھوک اور پریشان حالی سے بچی رہ سکے۔ غرض جب اکال کا زمانہ شروع ہوا تو مصر اور اس کے آس پاس کے علاقے میں سنت اکال پڑا، اور کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے صاحبزادے سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ حفاظت سے رکھا ہوا ہے، تم سب جاؤ اور غلہ خرید کر لاؤ۔ چنانچہ باپ کے حکم کے مطابق یہ کنعانی قافلہ مصر کے عزیز سے غلہ لینے کے لیے مصر روانہ ہوا، اور یوسف کے بھائی غلہ خریدنے مصر آئے۔ وہ جب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے فوراً ان کو پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ یوسف 12:58۔ تورات کا بیان ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا اور اس طرح ان کو یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو کر آمنے سامنے بات کرنے کا موقع ملا، اور انہوں نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام، سگے بھائی بنیامین اور گھر کے حالات کو خوب کریت کر پوچھا، اور یوسف نے ان کا سامان مہیا کر دیا۔ اپنے سوتیلے بھائی یمین کو بھی ساتھ لانا، تم نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ میں تمہیں غلہ پوری تول دیتا ہوں اور باہر سے آنے والوں کے لیے بہتر مہمان نواز ہوں، لیکن اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ تو پھر یاد رکھو نہ تمہارے لیے میرے پاس خرید و فروخت ہوں گی
نہ تم میرے پاس جگہ پاؤ گے۔ یوسف 12:59-60۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی جب حضرت یوسف سے رخصت ہونے آئے تو انہوں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خاموشی کے ساتھ ان کے قضاؤں میں ان کی وہ پونجی بھی رکھ دو جو انہوں نے غلے کی قیمت کے نام سے دی ہے، تاکہ جب وہ گھر جا کر اس کو دیکھے تو عجب نہیں کہ پھر دوبارہ آئے۔ جب یہ قافلہ کنعان واپس پہنچے تو انہوں نے اپنے تمام حالات اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو سنائے اور ان سے کہا کہ مصر کے ولی ذمہ دار مالک نے صاف صاف ہم سے کہہ دیا ہے کہ اس وقت تک نہ آنا اور نہ غلے کی خرید کا دھیان کرنا جب تک اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو ساتھ نہ لاؤ۔ اس لیے اب آپ کو چاہیے کہ ان کو ہمارے ساتھ کر دے، ہم اس کے ہر طرح کے نگہبان اور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا۔ ناظرین، ویڈیو زیادہ لمبی ہونے کی وجہ سے ہم ویڈیو کو یہیں روک رہے ہیں، اس کے آگے کا واقعہ ہم پھر کبھی سنائیں گے۔ ملتے ہیں ناظرین ایک دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔